बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद सबकी नज़रें अब मुज़ाकरात के दूसरे दौर पे हैं, जिसके लिए पाकिस्तान अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है और अमरीकी वफ़द कुछ ही देर में पाकिस्तान पहुँच जाएगा, जबकि ईरान भी इन मुज़ाकरात में शिरकत पर गौर कर रहा है। इससे कबल ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने अमरीका पर इल्ज़ाम आयद किया था कि अमरीका अमन के लिए संजीदा नहीं बल्कि इल्ज़ाम तराशी का एक खेल खेल रहा है। उनके मुताबिक ईरान पहले ही मुज़ाकरात के लिए अपने 10 निकात पेश कर चुका है और इस्लामाबाद में उन पर बात भी हुई, लेकिन अमरीका ने न सिर्फ उन निकात को नज़रअंदाज किया बल्कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां भी की। ईरानी मौक़िफ़ वाज़ेह है कि आबनाए हरमुज़ उस वक्त तक महफूज थी जब तक अमरीकी और इजरायली इक़दामात ने सूरत हाल को ख़राब नहीं किया। ईरानी हुकाम ने अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी और ईरानी जहाज़ पर हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और जंगबंदी दोनों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। उनका कहना है कि अमरीका ने 2 मरतबा मुज़ाकराती अमल को सबूताश किया, हमले किए और शहरियों और बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाने से गुरेज नहीं किया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुज़ाकरात पर कोई भी गेम नहीं खेल रहा, सब संजीदा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के साथ अगर कोई मुआहिदा हुआ तो वो भी पाकिस्तान जा सकते हैं। उन्होंने इससे कबल अपने ही एक पैगाम में कहा था कि ईरान ने अगर अमरीकी पेशकश कबूल ना की तो उसके बिजली घरों और पुलों को तबाह कर दिया जाएगा, जिससे ये जाहिर होता है कि अमरीकी सदर जो है वो सिफारतकारी के साथ साथ दबाव की भी अपनी हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। इससे पहले ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने एक निस्बतन मुतवाज़िन मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि ईरान मुज़ाकरात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन हर तरह का तर्ज़ अमल कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि ईरान की कुछ वाज़ेह रेड लाइन्स हैं जिनका एहतराम जरूरी है। उन्होंने मुज़ाकरात को मैदान जंग का तसलसल करार दिया, यानी उनके नजदीक ये सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि ताकत के तवाज़ुन का एक और महाज है। अगर मुज़ाकरात ईरान की पोजीशन को मजबूत करते हैं तो ये काबिल कबूल है, लेकिन अगर ये दबाव या धौंस का जरिया बने तो फिर इनकी कोई अहमियत नहीं रहती। इस दौरान इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी और अमरीकी सफरा से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए ईरान अमरीका तनाज़े के हल का दाई है। रूस और चीन ने भी दोनों ममालिक पर मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर जोर दिया। रूस ने कहा कि वो सालिस नहीं लेकिन जरूरत पड़ने पर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब ईरान अब आबनाए हरमुज़ को खोलकर एक स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पर देख रहा है। ईरानी क़यादत का कहना है कि इस अहम आबी रास्ते पर कंट्रोल उसका नाकाबिले तनसीख हक है और अब इस इख्तियार को कानूनी शक्ल देने की तैयारी हो रही है। एक मुजव्विज़ा कानून के तहत यह तय किया जा सकेगा कि कौन से जहाज इस रास्ते से गुजर सकते हैं और कौन से जहाजों को रोका जाएगा जिस पर अमल दरामद ईरान की मुसल्लह अफवाज करेंगी। ये मौक़िफ़ सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं बल्कि एक बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा है। ईरान अब आबनाए हरमुज़ को न सिर्फ मौजूदा तनाज़े में दबाव के हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है बल्कि इसे तवील मुद्दत या रसूख के एक आले में तब्दील करने की कोशिश भी कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक जंग के बाद ईरान की पहली तरजीह अपनी दिफाई सलाहियत को बहाल करना और दुश्मन को हमलों से रोकने की ताकत हासिल करना होगी। इस मकसद के लिए आबनाए हरमुज़ कलीदी हैसियत रखती है। इस पूरे मंजरनामे में ईरान के सिफारती हल्के भी अमेरिका के तर्ज अमल पर तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने नाम लिए बगैर कहा कि एक तरफ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां जारी हैं और दूसरी तरफ इसे सिफारतकारी का नाम दिया जा रहा है। उनके मुताबिक जब तक ये नाकाबंदी बरकरार रहेगी कशीदगी बढ़ती रहेगी। ये तमाम पेशरफ्तें एक ऐसे वक्त पे हो रही हैं जब खित्ता पहले ही जंग के असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है और दोनों ममालिक में होने वाली जंगबंदी खत्म होने में अब सिर्फ 2 दिन ही बाकी बचे हैं। लेकिन असल कामयाबी यह है कि दोनों मुल्क अब भी मुज़ाकरात की मेज पर आने के लिए तैयार है। इस दौरान ईरान ने खलीज ओमान में अमरीकी बहरिया के जहाजों पर ड्रोन हमले किए जिन्हें ईरानी तजारती जहाज के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई का रद्द अमल करार दिया जा रहा है। इब्तदाई इतलात में उन हमलों में किसी बड़े नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। इससे पहले ईरान की खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोर्स के मरकजी हेडक्वार्टर ने ईरानी जहाज तौस्का पर अमरीका के कब्जे को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और मुसल्लह बहरी कज़ाकी करार देते हुए वाज़ेह किया था कि इसका जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी मेरीन्स हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज पे उतरे क्योंकि उसने 6 घंटे तक दी जाने वाली वार्निंग को नजरअंदाज किया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस कार्रवाई की तस्दीक करते हुए कहा कि जहाज को रोकने के लिए उसके इंजन रूम को नकारा बनाया गया और यह जहाज अमरीकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल था। उनके मुताबिक जहाज में मौजूद सामान का जायजा लिया जा रहा है। दूसरी जानिब ईरान ने इस इकदाम को खुली जारहियत करार देते हुए कहा
کہ امریکی فورسز نے نہ صرف فائرنگ کی بلکہ جہاز کے نیویگیشن سسٹم کو بھی نقصان پہنچایا اور اسے قبضے میں لینے کی کوشش کی۔ ایرانی مسلح افواج کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری کے مطابق یہ کارروائی سمندری راہزنی کے مترادف ہے اور اس کا جواب دیا جائے گا۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے بھی سخت موقف اپناتے ہوئے کہا کہ اگر ایران کی تیل برآمدات کو محدود کیا گیا تو اس کے اثرات سب پہ پڑیں گے۔ ان کے مطابق یا تو تمام ممالک کو تیل کی منڈیوں تک یکساں رسائی دی جائے یا پھر عالمی سطح پر بھاری قیمت چکانے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اس کشیدہ صورتحال میں اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ یہ جنگ جاری رہے۔ وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری تنازع ابھی ختم نہیں ہوا اور کسی بھی وقت نئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ان کے مطابق اسرائیل اور امریکہ مل کے ایران کے خلاف اپنی حکمت عملی پر کام جاری رکھیں گے۔ دوسری جانب پاکستان نے اس بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران سفارتی سطح پہ متوازن کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک گفتگو میں خطے میں امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان تقریباً 45 منٹ جاری رہنے والی گفتگو میں موجودہ صورتحال پہ تفصیلی تبادلہ خیال ہوا، جبکہ ایران نے بھی پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ ان تمام واقعات کے فوری اثرات عالمی توانائی کی منڈیوں پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ امریکی کارروائی اور ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی کے بعد تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ برنٹ کروڈ آئل تقریباً 5% اضافے کے بعد $94 فی بیرل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ایران امریکہ جنگ میں آبنائے ہرمز کا کردار غیر معمولی طور پہ اہم رہا، کیونکہ اس آبی گزرگاہ سے دنیا کے تیل اور مائع گیس کی ترسیل جتنے فیصد ہوتی ہے وہ بار بار دنیا اس کو جان چکی اور اس میں بھی کوئی رکاوٹ جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ تیل اور مائع گیس کی ترسیل کے بعد کوئی رکاوٹ پیدا ہونے کا اثر فوری طور پہ عالمی معیشت پہ پڑنے کے امکانات واضح ہوئے۔ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کے ایران پہ حملے کے بعد سے ہی توانائی کی منڈیوں میں شدید اتار چڑھاؤ جاری ہے اور موجودہ کشیدگی نے اس غیر یقینی کو غیر معمولی طور پہ بڑھا دیا۔ یہ تنازع دو ممالک تک محدود نہیں، خلیج میں کشیدگی نے عالمی سطح پہ تیل کی قیمتوں، بین الاقوامی شپنگ اور سپلائی چینز کو متاثر کیا، جس کے اثرات دنیا بھر میں محسوس کیے گئے۔ ایسے میں یہ غیر معمولی بات ہے کہ مذاکرات نہ تو اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ ہوئے، نہ ہی کسی یورپی دارالحکومت میں، بلکہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں منعقد ہوئے، جن میں مصر اور ترکی کی بالواسطہ شمولیت بھی سامنے آئی۔ پاکستان کا اس پوری صورتحال میں متحرک کردار یہ ظاہر کرتا ہے کہ عالمی تنازعات کے حل کا طریقہ کار بدل رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اب بڑی طاقتیں پس منظر میں جا رہی ہیں، علاقائی اثر و رسوخ رکھنے والی درمیانی طاقتیں آگے آ رہی ہیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جو سپر پار نہیں لیکن اپنے خطے میں مؤثر کردار رکھتے ہیں اور اسی بنیاد پر ثالثی کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ گزشتہ چند برسوں میں ایسی کئی درمیانی طاقتیں نمایاں ہوئیں۔ قطر نے 2020 میں امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کی، جس کے نتیجے میں افغانستان سے امریکی انخلا کی راہ ہموار ہوئی۔ ترکی نے 2022 میں روس اور یوکرین کے درمیان بات چیت کروا کے بحیرہ اسود کے ذریعے اناج کی برآمدات کا راستہ نکالا۔ اسی طرح سعودی عرب نے 2023 میں جدہ میں روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کی اور قیدیوں کے تبادلے جیسے اقدامات میں کردار ادا کیا۔ یہ تمام مثالیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ ثالثی کے مراکز اب تبدیل ہو رہے ہیں۔ پاکستان کا جغرافیائی محل وقوع بھی اس کردار کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ایران کے ساتھ طویل سرحد اور امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات پاکستان کو ایک فطری ثالث بناتے ہیں، جس کے باعث پاکستان ان مذاکرات میں ایک متحرک کردار ادا کرنے کے لیے ایک بہترین انتخاب ہے۔ مصر کے لیے بھی یہ تنازع محض خارجی معاملہ نہیں، اسرائیل سے گیس کی فراہمی میں تعطل، سیاحت پر منفی اثرات اور نہر سویز کے ذریعے گزرنے والی تجارت میں کمی، یہ سب اس کی معیشت کو متاثر کر رہے ہیں۔ اسی لیے وہ بھی براہ راست فریق نہ ہونے کے باوجود ثالثی میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس بدلتے ہوئے منظرنامے کا ایک اور اہم پہلو روایتی طاقتوں کا کم ہوتا ہوا کردار ہے۔ 2015 کے ایران جوہری معاہدے میں یورپی یونین نے کلیدی کردار ادا کیا تھا، لیکن موجودہ تنازع میں اس کی موجودگی نہ ہونے کے برابر رہی۔ امریکہ اور یورپ کے درمیان ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد بڑھتے اختلافات نے اس خلا کو مزید گہرا کیا۔ یورپی ممالک نہ تو ایران کے خلاف براہ راست صف بندی چاہتے ہیں، نہ ہی امریکہ کی پالیسیز کے ساتھ مکمل ہم آہنگی رکھتے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کی ساکھ بھی متاثر ہوئی ہے۔ غزہ کی جنگ میں اسرائیل کی غیر مشروط حمایت اور ایران کے معاملے پہ سخت رویے نے اسے غیر جانبدار ثالث کی بجائے فریق بنا دیا ہے۔ خلیجی ممالک بھی خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں اور وہ بھی اب بیرونی ضمانتوں کا متبادل تلاش کر رہے ہیں۔ یہ تمام عوامل مل کے ایک نئی عالمی صف بندی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جہاں طاقت کا توازن صرف عسکری یا معاشی برتری سے نہیں بلکہ سفارتی لچک، علاقائی تعلقات اور بحرانوں کو سنبھالنے کی صلاحیت سے طے ہو رہا ہے۔
اور اس بدلتی ہوئی دنیا میں پاکستان جیسی درمیانی طاقتیں اب صرف تماشائی نہیں بلکہ فعال کردار ادا کرنے والی ریاستوں کے طور پہ ابھری ہیں، اور شاید یہی مستقبل کی عالمی سیاست کی نئی سمت ہے۔ اور اس دوران آبنائے ہرمز اب بھی کشیدگی کی وجہ ہے، اور پاکستان میں ہونے والے امریکہ اور ایران مذاکرات کے پہلے دور کی ناکامی کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی بندرگاہوں اور بحری نقل و حرکت کو محدود کرنے کا اعلان کیا۔ یہ اسی پرانے حربے کا جدید اظہار تھا جس کا مقصد دشمن کی معیشت کو کمزور کرنا، تجارت کو سست کرنا اور بالآخر اسے سیاسی طور پہ پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کرنا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ بحری ناکہ بندی صرف ایک فوجی اقدام نہیں بلکہ یہ ایک انسانی بحران اور سفارتی کشیدگی کو بھی بڑھاتا ہے، جبکہ قانونی طور پر بھی یہ اقدام آسان نہیں ہے۔ پہلی عالمی جنگ میں برطانیہ نے جرمنی کی بندرگاہوں کو بند کرنے کی بجائے بحیرہ شمالی پر کنٹرول حاصل کر کے ایک بالواسطہ ناکہ بندی قائم کی۔ اس حکمت عملی کے ذریعے جرمنی کی عالمی منڈیوں تک رسائی محدود کر دی گئی، یہاں تک کہ خوراک اور کھاد بھی ممنوع اشیاء میں شامل ہو گئیں، اور ابتدائی طور پہ جرمنی نے متبادل راستوں اور ذخائر کے ذریعے دباؤ کم کرنے کی کوشش کی، لیکن وقت کے ساتھ یہ حکمت عملیاں ناکام ہوئی۔ درآمدات میں کمی ہوئی، زرعی پیداوار میں گراوٹ ہوئی، خوراک کی شدید قلت نے معیشت کو کمزور کر دیا۔ اس کے باوجود یہ ناکہ بندی جرمنی کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکی، بلکہ یہ دیگر فوجی اور سیاسی عوامل کے ساتھ مل کے اثر انداز ہوئی۔ دوسری عالمی جنگ میں جاپان کی مثال زیادہ واضح ہے، جس کا ایک جزیرہ نما ریاست ہونے کے باعث سمندری راستوں پر انحصار غیر معمولی تھا۔ امریکی آبدوزوں اور بارودی سرنگوں نے جاپانی تجارتی بیڑے کو تباہ کر دیا، ملک کی سپلائی لائنز کاٹ دی۔ اس کے نتیجے میں صرف جاپان کی فوجی طاقت کمزور ہوئی بلکہ معیشت بھی بکھرنے لگی۔ لیکن یہاں بھی صرف ناکہ بندی نے فیصلہ کن کردار ادا نہیں کیا، بلکہ بڑے پیمانے پہ بمباری، سوویت یونین کے حملوں اور ایٹم بم کے استعمال جیسے عوامل نے مل کر جاپان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا۔ سرد جنگ کے دوران کیوبا میزائل بحران ایک مختلف مثال پیش کرتا ہے، جس کے لیے امریکہ نے ناکہ بندی کی بجائے سمندری کیورنٹائن کی اصطلاح کی تاکہ قانونی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ اس اقدام کا مقصد کیوبا کی معیشت کو تباہ کرنا نہیں بلکہ سوویت میزائلز کی مزید ترسیل کو روکنا تھا۔ محدود مدت کے اس دباؤ نے سفارتی مذاکرات کا راستہ کھلا رکھا اور بالآخر ایک معاہدہ طے پایا، اور یہ مثال ظاہر کرتی ہے کہ جب ہدف واضح اور محدود ہو تو بحری دباؤ زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کی نگرانی میں عراق کے خلاف 1990 کے بعد نافذ کی جانے والی سمندری پابندیاں بھی اسی حکمت عملی کا حصہ تھی۔ ان پابندیوں نے عراق کی تیل برآمدات کو محدود کیا، اسے معاشی طور پہ الگ تھلگ کرنے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن عراق کے کویت سے انخلا جیسے سیاسی فیصلے صرف ان پابندیوں کے نتیجے میں نہیں بلکہ وسیع فوجی دباؤ کے باعث ممکن ہوئے۔ اسی طرح بلکان جنگوں کے دوران سابق یوگوسلاویہ کے خلاف بھی زمینی، فضائی اور سفارتی دباؤ نے ہی سیاسی حل کی راہ ہموار کی۔ ان تمام مثالوں سے ایک واضح پیٹرن سامنے آتا ہے کہ بحری ناکہ بندی معاشی دباؤ ڈالنے اور دشمن کی صلاحیتوں کو کمزور کرنے میں اکثر مؤثر ثابت ہوتی رہی ہے، خاص طور پر جب متبادل راستے نہ ہوں اور بین الاقوامی حمایت حاصل ہو۔ لیکن یہ کم ہی اپنے طور پہ سیاسی ہدف حاصل کرتی ہیں یا کسی ملک کو مکمل طور پہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرتی ہیں۔ آبنائے ہرمز جیسے حساس اور عالمی توانائی کے مرکز میں ایسی کسی بھی ناکہ بندی کے اثرات صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری عالمی معیشت کو متاثر کریں گے۔ اس لیے یہ اقدام دباؤ بڑھانے کا ذریعہ تو بن سکتا ہے، لیکن اس کے ذریعے کسی فوری اور حتمی سیاسی نتیجے تک پہنچنا انتہائی مشکل دکھائی دیتا ہے۔ یوں مجموعی صورتحال ایک ایسے نازک موڑ پہ ہے جہاں سفارتکاری، طاقت کی سیاست اور معاشی دباؤ کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ممکن نہیں۔ ان حالات میں دونوں فریقوں کا ایک بار پھر مذاکرات کی میز پہ آنا اور سفارتکاری کو ایک اور موقع دینا، اور خاص طور پہ پاکستان کی ثالثی کی مخلصانہ کوششوں کے باعث خطے میں امن قائم ہونے کا امکان روشن ہو چکا ہے۔ دیکھنا ہے نتائج کیا نکلتے ہیں۔